سر آپ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں؟ آ رہے ہیں بھائی. تو یہ بریف کیس مجھے دے دیجیے. تھینک یو. یہی تو آپ کا انتخابی نشان ہے، لوٹا. اس سے پہلے کہ شرپسندی آ جائے آپ اپنی اسپیچ شروع کر دیجیے فوراً. بھائی اکبر، ایک تو ہمارا تقریر کا موڈ نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ ہمیں تقریر آتی بھی نہیں ہے. بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ نہیں، اسپیچ تو آپ کو کرنی ہوگی، آخر محلے کو بھی تو اپنا ہم خیال بنانا ہے نا. آپ نے وہ جو آپ کا مخالف ہے وہ تو دھڑا دھڑ یعنی لگاتار تقریروں پہ تقریریں کرے جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تقریر نہیں آتی. لیکن آپ تقریر کریں گے، ٹائم ویسٹ مت کریں. تو میرے خیال میں اکبر ہم بھی بالکل ویسی ہی تقریریں کریں. ہاں بالکل ویسی ہی. تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی صحیح. معزز خواتین السلام علیکم، اور حضرات کیا معزز نہیں ہوتے؟ جی میرا نام محبوب احمد ہے، اور میں آپ کے محلے سے کونسلر کا انتخاب لڑا ہوں. میرا پیدائشی نشان لوٹا ہے. انتخابی نشان لوٹا ہے، پیدائشی نشان تو آپ کے کلے پہ ہے. جی معاف کیجیے گا، انتخابی نشان لوٹا ہے، اور میں امید سے ہوں کہ نہیں، مجھے امید ہے. جی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں کونسلر ہو گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے محلے کا پانی کسی اور محلے میں بند ہوگا. ویری گڈ ویری گڈ. کبوتر مت بجاؤ، پرسوں بھی تم نے 3 مار دیے تھے. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں کونسلر ہو گیا تو آپ کے محلے کا پانی کسی اور محلے میں بند ہوگا، اور آپ کے محلے کی بجلی کسی اور محلے پہ گرے گی، اور آپ کے محلے کے ٹیلی فون کسی اور محلے میں کٹیں گے، اور آپ کے محلے کے چور کسی اور محلے میں چوریاں کریں گے. مجھے یاد رکھیے، یعنی اپنے انتخابی نشان لوٹے کو یاد رکھیے. شرپسندی کی آواز آ رہی ہے. یہاں کھڑا ہے تو میں سارا گھر ڈھونڈ کے آئی، اور تجھے تو کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ مہم بھاڑ میں گئی تمہاری انتخابی مہم. نہ سودے کی پرواہ، نہ باورچی خانے کا ہوش. ایک ڈھیر پڑا برتنوں کا. چل یہاں سے. سر آپ اپنی تقریر جاری رکھیے گا، مت گھبرائیے. چل یہاں سے نہ چلیے. اور محبوب احمد، کرسی پر تو تم سے اچھی طرح بیٹھا جاتا نہیں ہے. انتخاب میں کس طرح کھڑے ہو گئے تم؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں اس عمر میں؟ تمہارے زمانے ضبط ہو جائے گی. انتخابی مہم، پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں فطور آ گیا. یہ حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھی. بیکار آدمی بیٹھے دیکھا آپ نے ہمارے صبر و تحمل نے شرپسندی کو کیسے منتشر کر دیا خود ہی. یعنی اس قسم کی غیر ملکی ساخت کے تربوز اکثر ہمارے جلسوں میں پھینکے گئے ہیں، مگر جس کا حامی ہو خدا اس کا یہ غیر ملکی تربوز کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے 24 گھنٹے یہی دعا مانگتا ہوں کہ صاحب کاؤنسلر ہو جائیں. وہ اللہ سے یہ دعا مانگ کہ تیرے صاحب ٹھیک ہو جائیں. ایسی دعا مانگنے کا کیا فائدہ جس کے پورا ہونے کا کوئی چانس نہ ہو؟ کاؤنسلر بننے کا کم از کم کوئی چانس تو ہے. تو بہت بولنے لگا. تو کہتے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تیرے صاحب کو. عقیقے کے دن لگی ہوگی، گنجی ہو کے شاید بہتر لگ رہے ہوں گے. جو بہت سر چڑھا لیا محبوب احمد نے. اور کم بخت کس مور کی اولاد ہے تو؟ 2 منٹ تیرے پاؤں کو قرار ہی نہیں. سیدھی طرح کھڑا ہو کے کباب تل. 12 کباب ہیں. 1000 بار کہا ہے ہوں مت کیا کر. پھر وہ کیا کباب رکھ لیا منہ میں؟ ہم کوئی چور ہیں جو کباب رکھ لیں گے منہ میں؟ رزق حرام کبھی نہیں کھائی ہم نے. ہاں جب دیکھو چوری کا الزام، جب دیکھو چوری کا الزام. انہی باتوں کی وجہ سے ہم نوکری چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں بار بار. ہاں اللہ میاں ہمیں اٹھا لے. اچھا زیادہ باتیں نہ کر. کوئی چوری ووری کا الزام میں نہیں لگایا، صرف تیرے ہوں کہنے پر کہا تھا کہ منہ میں کباب. لیکن کہا کیوں؟ اکبر ادھر آؤ. ایک تو اس جودہ بائی نے ناک میں دم کر رکھا ہے. ہر 5 منٹ کے بعد اکبر، ہر 5 منٹ کے بعد اکبر. اور دماغ خراب ہو گیا اس کا. دن بدن سر پہ چڑھتا جا رہا ہے. ہائے کمبا، 12 کباب بنائے تھے 11 رہ گئے. اب بے ایمان کہیں کا کیسی تقریر کرا تھا ایمانداری پر. کوئی ہے آج کل کے نوکروں کا حال؟ بے ایمان کھا گیا نا. کہ کباب گن لیے تو پوچھ کر کیوں نہیں کھاتا؟ میں پوچھ کے کھاتا تو مرے ہوئے نہ جانے کتنے برس بیت چکے ہوتے. ہم تو ملازم ہیں، آپ سے پوچھ کے تو محبوب احمد نہیں کھاتے. تو یہ بتا میں نے تجھے کبھی کھانے پر ٹوکا؟
खाते देखनी तो टोकनी ना। अच्छा ये बता, ये सारे कबाब मैंने एक साइज के बनाए थे, ये 2 कैसे इतने छोटे हो गए, ये बता। एक्चुअली पता है बात क्या है, ये 9 कबाब हमने जरा दबा के तल दिए, 2 कबाबों को दबाना भूल गए। तेरा हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। आज इस घर में एक फैसला होगा, या मैं रहूंगी या तू रहेगा। ठीक कह रहा है तू। पिछले 3 वर्षों में कोई आज दफा ये फैसला होने जा रहा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, तू देखियो। आज तेरी खैर नहीं, मैं अभी जाती हूँ महबूब अहमद के पास। किसको कमबख्त को नचलिए को घर में रख लिया। ये चावल चुने। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना। आज इस घर में एक फैसला होगा। 1000 बार तुम्हें मना किया है कि कमरे में नंगे पाँव मत आया करो। डरा दिया ना, मैं दिल का मरीज हूँ ये जानते हुए भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। अच्छा, दोपहर की धूप में कोई गैर खातून छत पे नंगे पाँव आए तो महबूब अहमद उनके लिए गाने गा रहे हैं। मैं तुम्हारी बीवी अपने कमरे में नंगे पैर आ जाओ तो तुम्हें एतराज है? मैं कहती हूँ कौन सा उसूल है? आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता बात कीजिए। जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, वो लोग सो रहे होंगे। तुम मुझे ये बताओ कि अजी तो तख्त पे बैठ के बात कीजिए। फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है कि जो आप हमारे साथ झूले पे बैठ रही हैं। हाँ चाहे आप मुझे ये बताइए कि मैं हाँ, ये टेम्पो बिल्कुल ठीक है। अब पूछिए जहां नारा, मेरा कौन है इस दुनिया में? हम है तुम्हारे जहां नारा। ये बताओ हमारा कौन है? ओहो ओहो, हाँ, तो अकबर से भी लड़ाई हो गई क्या? तू क्यों आया यहाँ पर? हम भी फैसला सुनने आए हैं कि कौन रह रहे हैं यहाँ। तू रह रहा है यहाँ, तू ही रहे मरेगा, क्योंकि महबूब अहमद तेरे बगैर पानी तक नहीं पी सकते। क्यों? पानी क्यों नहीं पी सकते? हम कोई साहब का गुर्दा है? देखा आपने इसे? ये देख रहे हैं आप इसे? वैसे साहब आप ना बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। क्यों? इसलिए ना कि आपको बेगम साहिबा जैसी बीवी मिली।